السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حق صدقہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ صدقے کی جو اہمیت ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں صدقے کے سلسلے میں بہت سے روایات ہیں، اور ان روایات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو صدقہ تمام بلاؤں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، مصیبتوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، امراض سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا اہم موضوع امام زین العابدین علیہ السلام ترک نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جب رسالۃ الحقوق میں تقریباً 50 حقوق اپنی ایک حدیث کے ذریعے سے، طولانی حدیث کے ذریعے سے بیان فرمائے، تو اس میں حق صدقہ بھی بیان فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ صدقے کا حق یہ ہے کہ جو چیز بھی صدقہ دیتے ہو وہ خدا کے پاس محفوظ ہے۔ آپ جو کچھ بھی صدقہ دیتے ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، پروردگار عالم کے پاس محفوظ ہے، اور اس سلسلے میں کسی شاہد و گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو کوئی چیز دی جائے تو اس کے لیے شاہد اور گواہ مثلا ہونا چاہیے۔ کسی کو قرض دیا جائے تو شاہد اور گواہ کی ضرورت ہے، لیکن پروردگار عالم کے پاس جو صدقہ محفوظ ہے اس میں کسی شاہد یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا تو تم پوشیدہ طور سے زیادہ صدقہ دو گے۔ جب شاہد اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے تو پوشیدہ طور پر تم صدقہ زیادہ دو گے، بنسبت ظاہر بر ظاہر صدقہ دینے کے۔ یقین رکھو کہ صدقہ دنیا میں آفتوں اور بلاؤں کو دور رکھتا ہے۔ یقین رکھو، امام فرما رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ صدقہ دنیا میں آفتوں اور بلاؤں کو دور رکھتا ہے، اور آخرت میں آتش جہنم سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں صدقہ آفتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے کہ آخرت میں آتش جہنم سے یہ صدقہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ یعنی صدقہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا اور غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 موقعوں پر جلدی کرنے کو فرمایا ہے۔ نمبر 1، نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے نماز جلدی سے پڑھ لو۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 3، مصیبت نازل ہونے سے پہلے صدقہ دینے میں جلدی کرو۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے صدقے کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتاؤ۔ اپنے صدقے کے ذریعے کسی پر احسان نہ جتاؤ، کیونکہ وہ تمہارا ہی ہے۔ اگر اس پر احسان جتاؤ گے تو تم محفوظ نہیں رہو گے۔ صدقہ کسی کو دے کر، کسی پر کوئی احسان کر کے اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے، بلکہ اسی بدحالی میں مبتلا ہو جاؤ گے جس میں وہ شخص مبتلا ہے جس پر تم نے احسان جتایا ہے۔ اگر صدقہ دینے کے بعد تم نے اس پر احسان جتایا تو ہو سکتا ہے اسی مصیبت میں تم گرفتار ہو جاؤ جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ تمہارا مال تمہارا رہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے باقی رہے تو کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہو کہ جو صدقہ تم نے دیا اس کا فائدہ باقی و برقرار رہے تو پھر صدقہ دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صدقے کے حق کے بارے میں 3 اہم مطالب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، صدقہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے۔ صدقہ محفوظ شدہ ذخیرہ ہے، وہ نابود ہونے والا نہیں ہے۔ در حقیقت یہ نظریہ ختم ہو جاتا ہے کہ مال صدقہ دینے والے کے ہاتھ سے نکل گیا، جس نے صدقہ دیا اس کے ہاتھ سے مال نکل گیا۔ یہ غور نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔
بلکہ اس کے برخلاف دنیا سے حصہ لینے کے لیے ایک تشویق ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 77 میں ارشاد ہو رہا ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے فراموش نہ کرو۔ اس کا بہترین مصداق صدقہ ہے، وہ جاوداں اور باقی رہنے والا ہے، فانی نہیں ہے۔ صدقہ ہمیشہ اس کے فوائد باقی رہنے والے ہیں، صدقے کے فوائد فانی نہیں ہیں۔ نمبر 2، پوشیدہ طور پر دیا جانے والا صدقہ آشکار طور پر دیے جانے والے صدقے سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی چاہیے یہ کہ صدقہ پوشیدہ طور پر دیا جائے، نام و نمود کی کوشش نہ کی جائے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور فوٹو بنایا جا رہا ہے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے عموماً کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پوشیدہ طور پر دیا جائے۔ مشہور ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے شہرت دی گئی ہے تاکہ کسی کو آپ اطلاع دے کر کے صدقہ نہ دیں۔ ہاں، اگر صرف تشویق مراد ہو کہ دوسروں کو شوق پیدا ہوگا، اگر ہم دکھا کے صدقہ دیں گے تو دوسروں کو صدقہ نکالنے کا یا صدقہ دینے کا شوق پیدا ہوگا، دوسرے بھی صدقہ دیں گے، تو اس عنوان سے ہم دکھا کر کے صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو پوشیدہ طور پر دیے جانے والا صدقہ آشکار طور پر دیے جانے والے صدقے سے اہم ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدقہ علل اعلان دیا جاتا ہے، کھلم کھلا دیا جاتا ہے، اس میں ریا اور تکبر کا شائبہ ہوتا ہے، غرور، ریا اور تکبر کا شائبہ ہوتا ہے، اور صدقہ لینے والا بھی دیکھنے والوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ جو صدقہ لیتا ہے تو جو لوگ واقف ہوتے ہیں وہ اس کی نگاہ میں صدقہ لینے والا حقیر ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے ویڈیو بنائی، اب ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیو میں صدقہ دینے والا بھی دکھایا جا رہا ہے، صدقہ لینے والا بھی دکھایا جا رہا ہے، تو جب وہ عام ہوگی تو صدقہ لینے والا شرمندہ ہوگا۔ نمبر 3، صدقے کے ساتھ احسان نہ ہو کہ احسان سے صدقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ احسان نہیں کرنا چاہیے، احسان جتانے سے صدقے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کے ذہن میں پہلے یہ بات آتی ہے کہ مالک حقیقی خدا ہے۔ اس مال کا، جو مال ہم نے خدا کی راہ میں دیا ہے یا صدقہ دیا ہے، اس کا اصل مالک خدا ہے۔ ہم تو ایک امانت دار کے طور پہ تھے، پروردگار عالم نے یہ دولت، یہ سرمایہ بطور امانت ہمارے حوالے کیا ہے، اور صدقہ دینے والا صرف ایک وسیلہ ہے، لہٰذا صدقہ دینے سے اس کے اندر عبودیت و بندگی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ قرآن کی نظر میں، صدقے کے بارے میں جو کچھ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، وہی مختلف مثالوں اور تشبیہات کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ہو رہا ہے، جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے اس مال کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور خداوند عالم وسعت دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک نیکی کے 700 اجر و ثواب ہوتے ہیں، اور خدا وسعت دینے والا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اضافہ کر سکتا ہے۔ اس آیت میں دانہ اور اس کے اگنے کی مثال دی گئی ہے، اور صدقے کی افزائش و نمو کو بیان کیا گیا ہے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو پر برکت دانوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ جو ہے وہ بڑی حسین اور عمیق تشبیہ ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر انسان کا عمل اس کے وجود کا پرتو ہے، جتنی اس کے عمل میں وسعت پیدا ہوگی اتنا ہی اس کا وجود وسعت پذیر ہوگا۔ صدقہ سماجی مشکلات کا حل، صدقہ سماجی مشکلات کا حل، سماج کی ایک بہت بڑی مشکل کہ جس سے انسان ہمیشہ دوچار رہا ہے، اور اس زمانے میں صنعتی ترقی کے سبب اس مشکل میں اور شدت پیدا ہو گئی ہے، اور طبقاتی فاصلہ اور زیادہ ہو گیا ہے۔
ایک طرف فقر و تنگ دستی ہے، دوسری طرف ثروت اندوزی ہے۔ واضح ہے کہ جس معاشرے کا ایک حصہ ثروت مندی اور دوسرا حصہ فقر و ناداری پر استوار ہو، اس میں دوام و ثبات نہیں ہو سکتا اور وہ حقیقی سعادت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں ہمیشہ اضطراب و بے چینی اور جنگ و جدال کا سلسلہ رہے گا۔ قرآن مجید کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک مقصد یہ ہے کہ سماجی ناانصافیوں کی وجہ سے ثروت مند اور نادار طبقے میں جو اختلافات رونما ہوتے ہیں انہیں برطرف کیا جائے اور ان لوگوں کی زندگی کی سطح کو بلند کیا جائے جو اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی مدد کے بغیر پورا نہیں کر سکتے۔ کم از کم ان کے پاس روز مرہ کے استعمال کی چیزیں تو ہوں۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے سود خوری کو مطلق طور پر حرام قرار دیا اور اسلامی مالیات زکوٰۃ و خمس دینے کو واجب کیا ہے، اور وقف، قرض حسنہ، انفاق اور مختلف طریقوں سے مالی مدد کرنے کی تشویق کی ہے۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو صدقہ و انفاق کی طرف متوجہ کرتی ہیں، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 264 و آیت نمبر 265 و آیت نمبر 272 وغیرہ۔ صدقے کے اثرات احادیث کی روشنی میں، احادیث و روایت میں صدقے کے بہت سے آثار و فوائد نقل ہوئے ہیں۔ مثلا صدقہ روزی میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اس اثر کی طرف ان 3 حدیثوں میں اشارہ ہوا ہے۔ سکونی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول نے فرمایا، صدقہ دو، بے شک صدقہ مال میں برکت و اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ صدقہ دو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 257۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، صدقے کے ذریعے رزق اتارو۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 257۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ رسول نے فرمایا، انسان کا بہترین مال اور اس کا ذخیرہ صدقہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 258۔ صدقہ بیماری سے شفا، صدقہ بیماری سے شفا کا بھی ذریعہ۔ صدقہ ذاتی پریشانیوں کا حل بھی ہے، صدقہ سماجی مشکلات کا حل بھی ہے، اور صدقہ بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول نے فرمایا، اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ نبی نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 240۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماروں کا دوا کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے اور صدقے کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا کہ آپ نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے بلاؤں کو دفع کرو، اور صدقے کے ذریعے رزق اتارو، کیونکہ صدقہ انسان کو 700 شیطانوں کی ملامت و سرزنش سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، اسے ایک مرتبہ اور غور سے سن لیجئے۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور دعا کے ذریعے بلاؤں کو دفع کرو، اور صدقے کے ذریعے رزق کو اتارو، کیونکہ صدقہ انسان کو 700 شیطانوں کی ملامت و سرزنش سے محفوظ رکھتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 240۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مستحب ہے کہ بیمار اپنے ہاتھ سے سائل کو صدقہ دے۔ مستحب ہے کہ بیمار سائل کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دے، اور سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے۔ سائل سے یہ کہا جائے کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے۔ وسائل الشیعہ جلد 4 صفحہ 242۔
صدقہ بلاؤں سے بچاتا ہے، صدقہ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، سماجی مشکلات کا حل بھی ہے، ذاتی مشکلات کا حل بھی ہے، اور صدقہ بلاؤں سے بچاتا بھی ہے۔ موسیٰ ابن حسن نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سالہ سال شدید قحط پڑا، ایک عورت کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جس کو اس نے کھانے کے لیے منہ میں رکھنا چاہا کہ سائل نے آواز دی، اے خدا کی کنیز، میں بھوکا ہوں۔ عورت نے اپنے دل میں سوچا یہی وقت صدقہ دینے کا ہے، اس نے روٹی کا ٹکڑا منہ سے نکال کر سائل کو دے دیا۔ اس عورت کا ایک کمسن لڑکا تھا جو صحرا میں لکڑی چننے کے لیے گیا تھا، ایک بھیڑیا اس پر جھپٹا، ایک شور بلند ہوا، ماں شور کی آواز سن کر دوڑی، خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے اس بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر ماں کے سپرد کر دیا، اور عورت سے فرمایا، کیا تم لقمے کے عوض لقمے سے راضی ہو؟ یعنی تم نے اپنے منہ کا لقمہ سائل کو دیا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ کس سے لقمہ جو بنا لیا تھا تمہارے بچے کو، اسے نکال کر تمہارے حوالے کر دیا۔ وسائل الشیعہ جلد 6 صفحہ 265۔ صدقے کے حق کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور تمہیں لوٹا دے گا۔ صدقے کا ایسا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صدقے کے اثر کے ذریعے بلا اور اس کے تلخ نتیجے کے دفع ہونے کو بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ جو بھی بیان کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ برے حادثات سے بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ انسان کے مال میں سے اللہ کے نام پر کچھ دینے کو کہتے ہیں۔ اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، لیکن معصومین علیہ السلام سے نقل ہونے والی احادیث میں صدقے کے اور بھی مصادیق ہیں۔ مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو ہر دن صدقہ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو ہر دن صدقہ دینا چاہیے۔ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہر دن کون صدقہ دے سکتا ہے؟ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستے میں پڑی ہوئی کوئی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز اگر پڑی ہے جسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، انسان گر سکتا ہے، اسے ہٹا دینا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے آگے فرمایا، کسی انسان کو راستہ بتلانا، کسی کو سلام کرنا یا بیمار کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 50۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو برائی سے بچانے اور کسی نیک کام کرنے کو بھی صدقہ کہا ہے۔ الخصال صفحہ 134۔ نیز اسی طرح اپنی زبان کو غیبت، تہمت، گالی گلوچ سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ الکافی جلد 2 صفحہ 114۔ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینے کو بھی صدقہ کہا ہے، اور فرمایا کہ اس کام سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔ یعنی 2 افراد اگر آپس میں لڑ گئے ہوں، 2 مومنین کے درمیان اگر آپس میں جنگ ہو تو ان کے درمیان صلح کرا دینا چاہیے۔ یہ صلح کرا دینے سے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ الکافی جلد 2 صفحہ 209۔ اسی طرح احادیث و روایت کی روشنی میں صدقے کے اور بھی مصادیق ہیں۔ مثلا کسی ضرورت مند کو قرض دینا، دوسروں کو کچھ سکھانا، لوگوں کو اچھی و مفید باتیں بتانا، برائی کو ترک کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، اپنے گھر والوں سے مہربانی سے پیش آنا وغیرہ، یہ سب صدقہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص سے رسول نے دریافت فرمایا، کیا تم نے آج روزہ رکھا ہے؟ ایک شخص سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب سوال کیا۔ سوال کرتے ہیں، کیا تم نے آج روزہ رکھا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، کیا کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کیا آج تم نے کسی کی تشییع جنازہ میں شرکت کی ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کیا آج تم نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، اپنے گھر جاؤ اور اپنے
اہل و عیال کے ساتھ محبت و مہربانی کا مظاہرہ کرو، ایسا کرنے سے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ذرا سی باتوں سے کتنا ثواب، کتنا اجر پروردگار عالم نے اپنے رحم و کرم سے رکھا ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ثواب الاعمال، شیخ صدوق علیہ رحمہ، صفحہ 311۔ خداوند عالم ہم سب کو صدقے کا حق ادا کرنے اور صدقے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔